بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع یدین کے موضوع پہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رفع یدین کی منسوخیت کو سنیں گے۔ حناف کے نزدیک یہ وہ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا اور اس کے بعد آپ نے ترک فرما دیا۔ اس پر سب سے پہلے جو میں روایت پیش کروں گا وہ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ مسلم شریف مکتبہ قدیمی صفحہ نمبر 181 اور اس کی پہلی جلد ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں۔ جو یہاں پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث سلام کے متعلق ہے، میں دونوں حدیثوں کو تھوڑا سا ملا کے پڑھوں گا۔ پہلی حدیث ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، پھر یہ پوری سند بیان کی ہے۔ اس کے بعد جابر بن سمرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے تو حضور نے ہمیں فرمایا کیا ہے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں ساتھ ملاؤں گا اس کو۔ اب حضرت جابر بن سمرہ سے دوسری روایت ہے کننا اذا صلینا، جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کیا کرتے؟ قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے جانبین کی طرف۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اب لفظ سنیں گا، علامہ تؤمنون بایدیکم، علامہ کیا ہے تمہیں، تؤمنو کس وجہ سے تم، علامہ تؤمنون آما یومی ایما اشارہ کرنا، کس وجہ سے تم اشارہ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، کانہا اذناب خیل شمس، جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنی رانوں پر ہاتھ رکھو اور اپنے دائیں بائیں اپنے بھائی پر سلام پھیر دو، یعنی سلام صرف زبانی کلامی کر لو۔ تو اب یہاں پر دو حدیثیں ہیں اور وہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس رافع ایدی کا مطلب ہے وہی ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ اتنی بڑی علمی خیانت، اتنی بڑی علمی خیانت دیکھیں کس طرح۔ خرج علینا جو ہمارا مستدل حدیث میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر تشریف لائے، ہمارے پاس تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، دو فرق ہوں گے، ایک تو یہ خرج علینا، دوسرے والی اراکم رافعی ایدیکم۔ اور جو سلام میں اشارہ کرنے والی تھی اس میں یہ ہے اذا کننا اذا صلینا ما رسول اللہ، خرج علینا رسول اللہ، جو ہم کہتے ہیں رفع یدین والی حدیث اس میں خرج علینا رسول اللہ، ہم پر حضور تشریف لائے اور گویا حضور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور دوسری حدیث یہ ہم جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے۔ دوسرا فرق رافعی ایدیکم، حضور نے فرمایا کیا ہے تمہیں، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے، جو اس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہیں۔ اور جو سلام والی حدیث ہے ہاتھ سے اشارہ سلام میں کرنے والی، اس میں ہے علامہ تؤمنون بایدیکم، اس میں رفع ید کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں علامہ تؤمنون، کیا وجہ ہے کہ تم اشارہ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ تو لہذا ہمارے نزدیک یہ صراحتاً دلیل ہے رفع یدین کے منسوخ ہونے کی۔ حضور نے مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ، اور جو حدیث کو مکس کرتے میں نے جواب دے دی اس میں ہے علامہ تؤمنون بایدیکم۔ اس حدیث کو میں مزید ریفرنس کے ساتھ بیان کروں گا اور مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک حدیث اور ہے اس بارے میں، یہی حدیث جو صاحب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کی ہے اپنی نسائی شریف کی پہلی جلد میں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے پہلی جلد کا صفحہ نمبر 177 اور 176 نمبر صفحے پر ہے یہ حدیث۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن یعنی رافع ایدینا فی الصلاۃ، یا لفظ صراحتاً فی الصلاۃ کے، کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، ہم پر تشریف لائے۔ خرج علینا رسول اللہ اذا صلینا ما نہیں، خرج علینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے اور فرمایا کیا ہے تم کہ تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں اٹھاتے ہو، یہ صراحت اللفظ ہیں، اور یہ حدیث بھی البانی نے کہا صحیح ہے۔
مالی اراکم رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم کہتے ہیں ہم یعنی رافعون ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہے تمہیں، ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانہا اذناب خیل شمس، کیا ہے تمہیں کہ نماز میں تم اس طرح رفع یدین کرتے ہو جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر غالباً 698 ہے، اور اس میں بھی 2-3 مقامات پر یہ حدیث ہے، اور اس میں بھی یہی بات ہے۔ ابو داؤد شریف کی جو یہی حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور یہ دونوں حدیثیں یہاں ذکر ہیں، ایک نماز میں جو سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے والی بھی، اور ایک نماز میں رفع یدین کرنے والی بھی۔ اور وہ رفع یدین والی حدیث 1000 نمبر ہے، ابو داؤد شریف کے پہلے جلد 1000 نمبر حدیث۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس رافعوا ایدیہم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور زہیر کہتے ہیں وراہ قال فی الصلاۃ، میری رائے یہ انہوں نے کہا نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہے تم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو جس طرح سرکش گھڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ یہی حدیث مسند امام احمد کے اندر کئی جگہ مذکور ہے۔ اس کے آپ کو میں نمبر بتا دیتا ہوں، 20806 نمبر، 20874 نمبر، کہیں کیونکہ اس کے 2 حصے، ایک صفوں کا حصہ ہے اور ایک رفع یدین کا حصہ ہے، کہیں دونوں مذکور ہیں، کہیں ایک مذکور ہے۔ 20968 نمبر، 20964 نمبر، 20972 نمبر، 21024، 21027 اور 21028، یہ نمبر ہیں۔ اور دونوں حدیثیں یعنی دونوں، یہ میں نے دونوں کے نمبر بتا دیے ہیں، یہ دونوں سلام میں اشارے والا بھی اور رفع یدین والا بھی۔ اب رافع ایدیکم فی الصلاۃ کا بھی لفظ اس میں موجود ہے، مثلا جو اسی ابو داؤد شریف کی مسند امام احمد کی حدیث نمبر ہے 20964، اس میں ہے خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن حضور تشریف لائے اور فرمایا ماری اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں آپ نے فرمایا کیا ہے تم کو میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جس طرح کے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اور پھر اس میں دوسری حدیث جو سلام میں اشارے والی ہے، اس میں کیا ہے، اذا سلمنا کنا نقول خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلمنا السلام علیکم السلام علیکم یشیر احدنا بیدہ عن یمینہ عن شمالہ۔ یہ میں فرق بتا رہا ہوں کہ جو سلام میں اشارے والی حدیث اس میں الفاظ کیا ہیں، اور جو رفع یدین والی حدیث اس میں الفاظ کیا ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال الذین یرمون بایدیہم، یہاں یرمون ہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ والی حدیث میں یرمونہ کا لفظ مسند امام احمد میں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہو نماز میں جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ قرآنوں پر رکھو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، او کما قال علیہ السلام۔ تو لہذا پتہ چلا اس میں صراحتاً اسکنوا فی الصلاۃ ہے، جو ہمارا مستدل ہے، جس کو ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، مالی اراکم رافع ایدیکم فی الصلاۃ کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو لہذا ہمارا مستدل جو حدیث ہے، ہم جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، اس حدیث میں نماز کا ذکر ہے اور رفع یدین نماز کے اندر کا ذکر ہے، اور جو وہابی جس حدیث کو دونوں کو مکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نماز میں صحابہ حضور کے پیچھے سلام پھیرتے تو یہ ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمارے نزدیک جو رفع یدین کی حدیث ہے اس میں نماز میں رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ واحد قولی حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی قولی حدیث، ایک بھی قولی حدیث موجود نہیں ہے کس پر، رفع یدین کرنے پر۔ تو یہ انشاءاللہ اس کے اگلی جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس کے اندر مزید اس رفع یدین کی منسوخیت کی ایک اور دلیل میں دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرو دوسری بھی۔